الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: التمسوها في العشر الأواخر في الوتر. متفق عليه. قال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر. وقال عز وجل: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. وقال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. تمام تعریف ہمیشہ ہر حال میں رمضان کے بعد بھی اس اللہ عز و جل کے لیے ہے جو اللہ رب العالمین ہر تعریف کے قابل اور مستحق ہے. عظیم اس کی شان ہے، پیارے اس کے نام ہیں، بلند و بالا اس کی صفات ہیں. وہ اپنی ذات و صفات میں اکیلا ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے. سبحان اللہ ما عظم شانہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. صلاۃ و سلام اس کے بعد پیارے نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے سب سے اچھی نماز پڑھی، سب سے اچھا روزہ رکھا، سب سے اچھی دعا کی، سب سے اچھا اعتکاف کیا، اپنی امت کو طریق عبادت سکھایا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حمد و صلاۃ کے بعد آج 19 رمضان المبارک 1445 ہجری مطابق 29 مارچ 2024 عیسوی. خطبہ جمعہ کا اردو میں آپ مسجد عزیزیہ سے ترجمہ سماعت فرما رہے ہیں. آج جس موضوع پر خطبہ دیا گیا ہے وہ ہے آخری عشرے کی اہمیت اور اس کی فضیلت. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ 2 دن اور 1 رات 2 دن اور 1 رات کے بعد آخری دہا شروع ہونے جا رہا ہے رمضان کا. 2 دن کا مطلب آج کا 1 دن جو 19واں رمضان ہے اور کل کا 1 دن جو 20واں رمضان ہے. 2 دن ہو گئے، 2 دن ہو گئے، ہوئے 2 دن. آج کا 1 دن 19واں رمضان، کل کا 1 دن 20واں رمضان. 1 رات جو کہ آج کی رات ہوگی، جو کہ 20ویں شب ہوگی رمضان. تو 2 دن 1 رات کے بعد، یعنی کل مغرب سے، صحیح 2 دن 1 رات کے بعد آخری عشرہ شروع ہو رہا ہے رمضان کا، جس کے بارے میں بہت اہم باتیں ہیں جو آپ کی خدمت پہ پیش ہیں. ویسے تقریباً معلوم ہی ہے، تقریباً کیا سبھی معلوم ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین. ایک غلط فہمی کو دور کرتے ہوئے بات کو آگے بڑھاؤں. ایک غلط فہمی یہ ہے کہ رمضان کے جو 3 دہے ہوتے ہیں، پہلا دہا مطلب 10 دن،
شروع کے 10 دن، بیچ کے 10 دن، آخری کے 10 دن. تو عام طور پر ایک حدیث جو کہ ثابت نہیں ہے پیش کی جاتی ہے، بتائی جاتی ہے کہ جو پہلا دہا ہوتا ہے رمضان کا وہ رحمت کا ہوتا ہے، دوسرا دہا مغفرت کا ہوتا ہے، تیسرا دہا جہنم سے آزادی کا ہوتا ہے. ایسے بتایا جاتا ہے نا، سنا ہوگا اپنے بات، رحمت، مغفرت اور جہنم سے آزادی. یہ صحیح نہیں ہے یہ بات، کیونکہ ایسی کوئی بات صحیح احادیث میں وارد نہیں ہوئی ہے، بلکہ اس کے خلاف بات وارد ہوئی ہے. اس کے خلاف کیا؟ پورے 30 دن رمضان یا پورا مہینہ آپ کے رحمتوں کا مہینہ ہے، بخشش کا مہینہ ہے، جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے. ایک حدیث آپ نے سنی ہوگی رمضان کے حوالے سے، کافی مرتبہ ذکر کی جاتی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ رمضان کی ہر شب، ہر رات رمضان اللہ تعالیٰ اپنے کچھ بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. تو یہ تو ہر رات ہوئی، آخری 10 دنوں میں نہیں ہے یہ. تو سارا مہینہ رحمت کا مہینہ، سارا مہینہ مغفرت کا مہینہ، سارا مہینہ جہنم سے آزادی کا مہینہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی رحمتوں، اس کی مغفرت کو پانے اور جہنم سے اپنی گردنوں کو آزاد کروانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اب یہ جو 2 دن 1 رات رہ گئے ہیں، اس کے بعد آخری دہا آ رہا ہے، آخری کی 10 راتیں، عشر اواخر من رمضان، بہت بڑی راتیں ہیں. پورے سال میں اتنی افضل راتیں نہیں آتی ہیں، یاد رکھیے. کوئی رات ان 10 دنوں سے افضل نہیں ہو سکتی، کیونکہ ان 10 دنوں میں ایک رات وہ ہوتی ہے جو لیلۃ القدر ہوتی ہے، جس کو ہم اردو میں شب قدر کہتے ہیں. اور معلوم ہے یہ وہ رات ہے جس میں اللہ عز و جل نے قرآن کو نازل کیا ہے. قرآن اللہ کا کلام، ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے جو اتارا گیا کتاب. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. دوسری جگہ اللہ نے فرمایا ھدی للناس، ڈرنے والوں کے لیے ہدایت، انسانوں کے لیے ہدایت. تو یہ عظیم بڑا اللہ کا کلام قرآن مجید شب قدر کو نازل ہوا. کیسے معلوم؟ سورہ قدر کی آیت سے معلوم ہے. اللہ عز و جل نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. یہ ہے وہ دلیل، یہ ہے وہ آیت. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اس کو یعنی قرآن کو قدر کی رات میں اتارا ہے. اور یہ رات برکت کی رات ہوتی ہے، مبارک رات ہے. اللہ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، بے شک ہم نے اس کو برکت کی رات میں اتارا ہے. پوری سورہ اللہ نے اس رات کے بارے میں اتاری ہے جس کو سورۃ القدر کہتے ہیں، جو اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ والی جو سورہ ہے، پوری سورہ اللہ نے اتاری ہے. اور آپ جانتے ہیں ایک رات کتنی؟ ایک رات، ایک دن نہیں، رات. رات کا مطلب فجر سے مغرب تک، صحیح ہے نا؟ رات کا مطلب فجر سے مغرب تک، یا فجر سے فجر تک. کب سے کب تک؟ مغرب سے فجر تک کو رات کہتے ہیں، فجر سے مغرب تک کو دن کہتے ہیں. روزہ دن میں رکھا جاتا ہے یا رات میں رکھا جاتا ہے؟ دن. ابھی ہم روزے سے ہیں، جی ہاں. کب تک رہیں گے؟ مغرب تک. جیسے سورج غروب ہو جائے گا روزہ آج کا ختم ہو جائے گا، رات شروع ہو جائے گی. تو رات ایک رات کتنے مہینوں سے بہتر ہے؟ 1000، جس کا اندازہ کیا گیا ہے، جو خطبے میں بتایا گیا، 83 سال 4 مہینے، 83 years 4 months. اللہ اکبر. زندگیاں نہیں رہتی ہیں لوگوں کی. میں نے کل بھی درس میں کہا تھا آپ کے دادا ہیں؟ نہیں ہیں. تو دادا کا انتقال کس عمر میں ہوا تھا؟ کتنی عمر کے تھے وہ؟ 60 65. عام طور پر ابھی جو بیٹھے ہوئے ہیں اس میں سے ہے کوئی 83 سال کا؟ میرے خیال سے نہیں ہوگا، میرے خیال سے. جو بھی ضعیف لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں، اللہ ان کی عمر میں برکت دے. اللہ ہم سب کی عمر کو خیر کی عمر بنائے، اور اللہ تعالی ہماری عمروں کو اس کی اطاعت اور فرمانبرداری میں صرف کرے. آمین یا رب. 83 سال 4 مہینے زندگیاں نہیں ہوتی ہیں انسانوں کی، ایک رات. چلیے اب میں مثال دیتا ہوں جو میں نے سوچا ہے. اگر کوئی یہ کہے، کوئی نہیں بلکہ آپ کی کمپنی کا اونر، جہاں آپ جاب کرتے ہیں،
آپ کی کمپنی کا اونر یہ کہے روزانہ رات کتنے گھنٹے کی چل رہی ہے ابھی؟ آج کل کتنے گھنٹے کی چل رہی ہے رات؟ مغرب سے فجر تک 10، جلدی بولیے، 9، 10، کتنے گھنٹے ہو رہے ہیں؟ 10.5 گھنٹے۔ چلیے اگر آپ کی کمپنی کے اونر نے یہ کہا جو امپلائی، جو موظف 11 گھنٹے ڈیوٹی کرے گا رات میں، اس کو 80 سال، 3 کم 80 سال کی تنخواہ دی جائے گی۔ 10 دن 10 راتیں جاب کرنا، آفس میں آنا 10 راتیں، اور 10 راتیں کتنے گھنٹے کرنا کام؟ 11 گھنٹے پورے ڈیوٹی کرنا، ٹائم پر آنا، ٹائم پہ جانا، تو 80 سال کی تنخواہ آپ کے اکاؤنٹ میں ڈال دی جائے گی۔ جائیں گے آپ بیوی بچوں کو چھوڑ کر، نیند کو قربانی کر کے؟ رات میں ڈیوٹی کرنا ہے، مغرب میں آنا، فجر میں چلے جانا، مغرب میں ڈیوٹی کرنا، مغرب آفس میں پڑھنا نماز، مغرب آفس میں پڑھنا، اس کے بعد کام پر لگ جانا، جو بھی کام ہے آپ کا، فجر کی نماز پڑھ کے چلے جانا گھر میں۔ 80 سال کی تنخواہ، یہ 10 دن ختم ہوتے ہی اکاؤنٹ میں آپ کے 80 ایئرس کی سیلری، آپ کی 10,000 ہے، 80 انٹو 10,000، آپ کی 5,000 ہے، 80 ایئرس بھائی، 80 خالی 80 نہیں، میتھمیٹکس میں شروع سے مسئلے رہے، 80 ایئرس۔ آپ مجھے بتائیے، اپنے آپ سے سوال کیجیے، آپ جائیں گے نہیں جائیں گے آفس؟ رات کی ڈیوٹی ہے، سوچ لیجیے آپ کو نیند بھی آتی ہے۔ کوئی چھوڑے گا؟ بولیں گے صاحب اتنی مہربانی کر رہے ہیں، ہم مغرب سے شانے، ہم صبح سے آ جاتے ہیں۔ اچھا یہاں ایک امید رہے گی کہ مذاق تو نہیں کر رہا ہے اونر، 80 سال کی تنخواہ، 10 گھنٹے ڈیوٹی روزانہ، 11 گھنٹے، وہ بھی رات کی نائٹ ڈیوٹی، نہیں مذاق ہوا۔ پھر بھی ایک امید پہ جائیں گے، یقین نہیں ہوگا، ایک امید پہ جائیں گے۔ لیکن اگر وہ آپ سے سائن لے لے، وہ سائن کر دے، باقاعدہ سرکولر آئے، تعمیم آئے آؤٹ لک سے یا رافد سے، جیسے بھی ہے کہ بھائی یہ تعمیم ہے، یہ جو موظف 10 گھنٹے 11 گھنٹے ڈیوٹی کرے گا نائٹ ڈیوٹی، اس کو 80 سال کی تنخواہ ملے گی۔ مثال دے رہا ہوں سمجھنے، چھوڑیں گے ہم یہ نائٹ ڈیوٹی؟ چھوڑیں گے؟ میں 80 سال زیادہ مثال دے دیا نہیں، 2 مہینے کی بھی سیلری اگر بولے گا نا وہ 2 مہینے کی، چھوڑیں گے نہیں کوئی بھی۔ کیلکولیشنس ہیں ہماری لائف میں، پیسہ ہے، ضرورت ہے، ان کو معلوم ہے اس کی اہمیت۔ اللہ عز و جل 83 سال 4 مہینے سے کا اجر دے گا 1 رات کی عبادت، لیکن وہ 1 رات کے لیے آپ کو 10 رات محنت کرنی پڑے گی، یا کم سے کم 5 رات، جو صحیح ہے ان کی روایت ہے۔ طاق راتیں یا 10 راتیں، 10 راتیں کنفرم، 5 راتیں بھی کنفرم، 21، 23، 25، 27، 29 یا 10 راتیں، چلیے 10 ختم بدون خلاف۔ اور وہ رات آ رہی ہے۔ بات دیکھیے، کنفرم ایک چیز، میں نے کل درس میں کہا تھا، حارث بھائی کے گھر کے سامنے اگر کوئی اعلان کر دے کوئی کہ بھئی روزانہ یہاں 1 گھنٹے 6 بجے سے 7 بجے تک جو کھڑے رہے گا، ٹھہرنا ہے وہاں گھر کے سامنے، روز رائز گاڑی آئے گی، ڈرائیور آئے گا، چھوڑ دے گا، گاڑی لے لینا، چلے آنا، آپ کی گاڑی، 1 گھنٹہ ٹھہرنا، کوئی چھوڑے گا وہ گاڑی؟ مطلب یہ سب مثالیں ہیں، بات اصل بتانی یہ ہے کہ ایک چیز یقینی ہے جو ہماری زندگی میں آ رہی ہے، انشاءاللہ آئے گی، ہمیں امید ہے 2 دن 1 رات کے بعد، اور وہ ہے 1000 مہینوں سے بہتر والی رات آ رہی ہے انشاءاللہ۔ آپ کو ملے گی، مجھ کو ملے گی یا نہیں، یہ دیکھنا ہے بس۔ یہ پچھلے سال بھی آئی، اور سال میں 1 مرتبہ آتی ہے رات، یہ رات سال میں 1 مرتبہ آتی ہے۔ کس کو ملتی کس کو نہیں ملتی، یہ ہے مسئلہ۔ کون تیاری کر رہا ہے، کس نے کیا سوچا ہے اس کے لیے، یہ ہے مسئلہ۔ پچھلے سال کیا کیا، اس سال کیا ہے، آئندہ سال کیا وہ رات ہمیں ملے گی، 1 سال کے بعد پھر آئے گی وہ رات، کوئی بھروسہ نہیں ہے زندگیوں کا۔ ہم زندہ ہیں آج، 2 دن 1 رات امید ہے کہ اللہ زندہ رکھے گا، اس کے بعد وہ آخری دہا شروع ہوگا، جس میں نبی علیہ السلام نے عرض کیا، فرمایا کہ اس کو تلاش کرو، تحروها فی العشر الاواخر من رمضان۔ جب آپ 80 سال کی تنخواہ کے لیے محنت کرنے تیار ہیں آپ،
تو پھر اب کیوں محنت کرنے تیار نہیں ہے؟ یہاں تو طے، یہ تو جنت کا معاملہ ہے، جہنم سے آزادی کا مسئلہ ہے، یہ تنخواہوں کا مسئلہ نہیں ہے یہ کہ دنیا کے پیسے، وہ 80 سال کی جو تنخواہ آپ کو ملے گی وہ رہیں گے، ختم ہو جائیں گے پیسے، چھوڑ۔ کیا آپ اپنی قبر میں لے جا سکتے ہیں 80 سال کی تنخواہ؟ 80 سال کی تنخواہ سے جنت ملے گی؟ قبر میں لے جا سکتے ہیں یہ لو اللہ تعالیٰ میں 80 سال کی تنخواہ لے کر آیا، اب جنت کا دروازہ میرے لیے کھول دیا جائے؟ نہیں بھائی، پیسوں سے، صرف پیسوں سے جنت نہیں ملتی ہے۔ ہاں پیسے اگر اللہ کے راستے میں خرچ کیے جائیں، زکوٰۃ نکالی جائے، وہ ایک ذریعہ ہے، ایک سبب ہے جنت میں داخل ہونے کا، لیکن صرف اسی وجہ سے جنت نہیں مل سکتی ہے، یہ معلوم ہے سب کو۔ ایمان اور عمل صالح سے جنت ملتی ہے، ایمان اور عمل صالح سے۔ ایمان ہے اس کو مضبوط کر رہے ہیں، عمل صالح کا موقع آ رہا ہے۔ ایک رات، اب آپ کی بیوی، آپ کے بچے اس کے لیے کیا تیاری کیے ہوئے ہیں؟ میں، میری بیوی، میرے بچے اس کے لیے کیا کتنی پریپریشن کیے ہوئے ہیں، کیا سوچا ہے ہم نے ان راتوں کے بارے میں؟ آ رہی ہے، دیکھیے سبحان اللہ، ملے گی نہیں ملے گی مجھ کو، میں اور آپ اس کو پانے والے ہوں گے یا محروم ہوں گے، اللہ اعلم۔ محروم کرنا ہے خود کو، بدبخت بنانا ہے خود کو، دور کرنا ہے اس خیر سے، تو پھر یہ تو بہت بڑا خسارہ ہے کہ ایک چیز آپ کو مل رہی ہے۔ وہی جیسے کسی کوئی کہے کہ 80 سال سے زیادہ تنخواہ دوں گا، ڈیوٹی کرو 10 راتیں نائٹ ڈیوٹی، تو بولے ارے نہیں بھائی کیا کرنا، پیسے چھوڑ دے رہا، تو لوگ بولیں گے عجیب انسان ہے بھائی، جا بھائی 10 دن محنت کر لے بھائی، 10 راتیں محنت کر لے بھائی، 10 نائٹ ڈیوٹی کر لے، 80 سال کی تنخواہ لے لے، بیوی بچوں کی زندگیاں سنور جائیں گی، بولے گا آدمی، انسان سوچیں گے عجیب انسان ہے، چھوڑ رہا ہے، تو چھوڑے گا نہیں کوئی بھی، کیوں؟ کیونکہ معلوم ہے اس میں فائدہ ہے، سب کا فائدہ ہے۔ تو پھر اس فائدے کے بارے میں آپ نے کیا سوچا ہے، میں نے کیا سوچا ہے؟ یہ رات آ رہی ہے یقینی طور پر، قریب ہے، دیکھیں بس ایک رات ہمارے اس کے بیچ میں ہے، جو کہ آج کی شب ہے، کل سے وہ 10 راتوں کا آغاز شروع ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم محتاج ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنتی تھے، ہم جنتی نہیں ہیں، ہمیں امید ہے جنت کی، انشاءاللہ ہم جنت میں جائیں گے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ جنتی تھے، ان کے لیے سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، ان کے اگلے پچھلے گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا۔ قرآن کی آیت جو سورہ فتح کی ہے، وہ پیغمبر ہیں، جنتی رسول ہیں، امام الانبیاء ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ان 10 راتوں کی تیاری کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ حدیثوں میں آیا کمر بستہ ہو جاتے تھے، کمر باندھ لینا تھا، جاگتے تھے راتوں میں، اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے۔ کیا کرتے تھے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ اعتکاف کرتے تھے تاکہ وہ رات مل جائے، دنیا کی مشغولیات سے فارغ ہو جائیں، دور رہیں دنیا کی مشغولیات سے، کیونکہ باہر رہے گا تو آدمی مصروف رہے گا، مسجد کے اندر اعتکاف کرے گا 10 راتیں تو موقع عبادتوں کا زیادہ ملے گا اس کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرماتے تھے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی صحیح حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے رمضان کی آخری 10 راتوں میں اعتکاف کیا، اور آپ کے دنیا سے جانے کے بعد یعنی وفات کے بعد آپ کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن اجمعین نے اعتکاف کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم محنت کرتے تھے ان 10 راتوں میں، حدیث میں آتا ہے کان یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس قدر ان 10 راتوں میں محنت کرتے تھے، ان آخری عشرے میں اتنی محنت کبھی نہیں کرتے تھے۔ کس چیز کی محنت؟ کس چیز کے لیے؟ بات سن، اور کون کر رہے ہیں محنت؟ سوال، محنت کرتے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنتی رسول، اور کرتے تھے اس شب کو پانے کے لیے، لیلۃ القدر کو پانے کے لیے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کو آپ نے دعا بھی سکھائی اس کی، جو معلوم ہے سب کو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے، مجھ کو معاف کر دے، معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، مجھ کو معاف کر دے۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیہ لیلۃ خیر من 1000 شہر من حرم خیرها فقد حرم، اور ایک روایت ہے ولا يحرم خیرها الا كل محروم، الحدیث کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ رمضان کے آخری دہے میں یا رمضان میں ایک شب ہوتی ہے آخری دہے میں، جیسا کہ دوسری حدیث ہے، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس کے خیر سے، وہ خیر کی رات ہوتی ہے، جو اس کے خیر سے محروم ہو جائے وہ بدنصیب انسان ہے، بدبخت انسان ہے۔ بدبختی سے اپنے آپ کو بچائیے۔ سلامتی والی رات ہوتی ہے، سورہ فجر میں، سورہ قدر میں اللہ نے فرمایا سلام ہی حتی مطلع الفجر، طلوع فجر تک سلامتی والی رات ہوتی ہے۔ مانگی اللہ سے سلامتی دنیا اور آخرت، امن و امان اللہ سے مانگی۔ اور فیہا یفرق کل امر حکیم،
سال بھر کے معاملے طے ہوتے ہیں اس رات میں، معلوم آپ کو؟ آئندہ سال، اب اس سال سے آئندہ سال کے سارے مسئلے طے ہوتے ہیں اس رات میں۔ تقدیر سنوی اس کو کہتے ہیں اہل علم۔ تقدیر کی کئی وہ ہیں، ایک پوری تقدیر جو اوپر لکھی ہوئی ہے لوح محفوظ میں، ٹھیک ہے؟ تقدیر کی قسمیں علماء نے کہا، ایک زندگی بھر کی تقدیر جو لوح محفوظ میں لکھ دی گئی ہے پہلے، ایک سال بھر کی تقدیر کہ سال بھر آپ کے لیے کیا کیا مقدر ہے، وہ شب قدر کو جو ہے لکھا جاتا ہے نا؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا کیا کل امر ہے نا، فیہا سورہ دخان میں فیہا یفرق کل امر حکیم، ہر حکمت کی بات اس رات طے ہوتی ہے۔ سال بھر کے فیصلے ہوتے ہیں اس رات میں۔ کیا چاہتے ہیں آپ؟ اللہ عز و جل عطا کرتا ہے، رحمت والی رات ہے، بخشوانے والی رات ہے، اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کروانے والی راتیں ہوتی ہیں۔ وہ تو رمضان کی پوری رات ہے، ایک اسپیشل خاص طور سے آخری دہا، کیونکہ اس میں شب قدر ہے۔ اللہ اکبر۔ اور دیکھیے مسئلہ، دیکھیے رات خیر کو لے کر آ رہی ہے، خیر والی رات آ رہی ہے، یہ 1000 مہینوں سے بہتر والی رات، عبادتوں والی رات آ رہی ہے، اور ہم سب کو ضرورت بھی ہے۔ ہم کو خیر چاہیے، ہم کو جنت چاہیے، ہم کو سلامتی چاہیے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اچھے فیصلے ہوں ہمارے متعلق، ہم کو خیر ملے، ہم کو دوزخ سے آزادی چاہیے، ہم کو جنت چاہیے، ہم کو توفیق چاہیے، ہم کو برکت چاہیے، ہم کو اولاد چاہیے، ہم کو رزق چاہیے، ہماری بچیوں کی شادیاں چاہیے، ہمارے بیماروں کی شفا چاہیے، ہم کو چاہیے چاہیے چاہیے۔ اور دینے والا اللہ عز و جل ہر رات دے رہا ہے، پھر آخری دہا بھی آ رہا ہے خاص طور سے جس کی بات ہو رہی ہے۔ تو دینے والا راضی، عطا کرنے والا راضی، موقع بھی ہے، تقاضا بھی ہے، ضرورت بھی ہے، حاجتیں بھی ہیں، پھر مانگا کیوں نہ جائے اللہ سے؟ غنیمت سمجھیں آخری دہے کو، اور زیادہ سے زیادہ اس کی عبادت اس رات میں عبادت کریں، عمل کریں، کیونکہ عمل سے جنت ملتی ہے۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ ان شب قدر کا عمل یہ 1000 مہینوں سے بہتر عمل ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ہر ایک کے لیے وہ درجات ملیں گے جتنا انہوں نے عمل کیا۔ آپ اور میں جتنا عمل کریں گے اتنے درجے ملیں گے ہم کو، درجے، سٹیجز، کیٹیگریز جو بھی بولے اس کو انگریزی میں، درجات، کیونکہ جنت میں درجات ہیں، دوزخ میں بھی درجات ہیں۔ منافقین دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں رہیں گے، فردوس جو ہے جنت کا اعلیٰ درجہ ہے، درجات ہوتے ہیں جنت میں۔ تو آپ کو درجے چاہیے جنت میں، اونچی سیٹ، یا کیا کہہ رہے وہ ہوتے ہیں نا ہوٹلس ہوتے ہیں، ہوٹل کے درجات ہوتے ہیں نا، کیا ہوتا ہے 3 اسٹار ہوٹل ایک درجہ، مثال سمجھا رہا ہوں درجے سمجھانے کے لیے، 3 اسٹار اس میں ویسی سروس ہوتی ہے۔ 5 اسٹار ہوٹل درجہ ذرا بڑا ہے، 5 اسٹار درجہ ہے وہ، اس میں ویسی سروس ملے گی آپ کو۔ 7 اسٹار ہوٹلس ہوتی ہیں دنیا میں، اس میں وہ درجات ہوتے ہیں۔ تو جو یہ درجات جو ہوٹلس کے ہوتے ہیں، ایسی جنت، یہ مثال ہے سمجھنے کے لیے، جنت تو جنت ہی ہے ماشاءاللہ تبارک اللہ، کیا کہنا اس کا، اس کی نعمتوں کی کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ تو جنت میں بھی درجات ہیں۔ اللہ فرمائے وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، جو عمل کریں گے، جتنا عمل کریں گے اتنا درجہ آپ کو دیا جائے گا۔ وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ جتنا آپ نے عمل کیا، جتنی تلاوت آپ نے کی، جتنی نمازیں آپ نے پڑھی، جتنی دعائیں آپ نے کی، اتنا آپ کو بدلہ دیا جائے گا۔ جتنا آپ عمل کریں پورا بدلہ آپ کا، آپ کے عمل کا کوئی کمی نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، لوگوں پر ظلم نہیں ہوگا۔ لہٰذا انسان تیاری کرے، محنت کرے، اور دیکھے کہ وہ ان 10 راتوں میں کیا کچھ کر سکتا ہے۔ جنت کو پانا، وہ جنت جس کو اللہ نے بدلے کے طور پر رکھا ہے اہل ایمان کے لیے، اللہ نے فرمایا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کسی نفس کو نہیں پتا آنکھوں کو خوش کرنے، ٹھنڈک پہنچانے والی کیسی کیسی چیزیں، کیسی کیسی نعمتیں اللہ نے جنت میں چھپا کے رکھی ہیں۔ بدلہ ہے ان کے کیے کا، بدلہ ہے ان کے اعمال کا جو دنیا میں وہ کرتے تھے۔ جنت کی نعمتیں پانے کا موقع آ رہا ہے، دعائیں کرنے کا موقع زیادہ آ رہا ہے، خود کو بخشوانے کا موقع آ رہا ہے، جہنم سے اپنے آپ کو آزاد کروانے کا، گھر والوں کو آزادی دلانے کا موقع آ رہا ہے۔ لہٰذا اس موقع کو غنیمت سمجھیں، زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ اللہ نے فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، رحمتوں کی رات آ رہی ہے،
بخشش کی رات آ رہی ہے، جہنم سے آزادی کی رات آ رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہہ دیجئے میرے وہ بندوں، اللہ کہہ رہا ہے اپنے بندوں سے جنہوں نے حد سے زیادہ گناہ کیا ہے، اسرفوا علی انفسہم، حد سے زیادہ گناہ کیا ہے۔ کیا کہوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ بتا دیجئے میرے ان بندوں کو جنہوں نے حد سے زیادہ گناہ کیے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا کہ اللہ معاف نہیں کرے گا، بہت زیادہ گناہ ہیں ہمارے، بہت پاپی لوگ ہیں ہم، بول دینا بالو، بہت پاپی ہیں ہم، بڑے پاپ کیے ہیں، بڑے گناہ کیے ہیں ہم نے، لسٹ ہے، لسٹ، فائل کالی ہو گئی ہے گناہوں کی ہماری۔ اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، انہ هو الغفور الرحیم، یقین اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ آخری دہا آ رہا ہے، غنیمت سمجھیں، زیادہ سے زیادہ جو ہے اللہ سے معافی مانگیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی ہے وہ معافی ہی کے لیے ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ انسان کی زندگی میں یہ رات ملتی ہے، مردوں کو تو یہ رات نصیب نہیں ہو سکتی ہے، جانتے ہیں آپ جو قبروں میں ہیں۔ ابھی رمضان تو آ گیا، کیا وہ روزے رکھے ہوئے ہیں؟ میں نے اس سے پہلے ہی بتایا تھا، شاید پچھلے جمعہ تو جبیل میں تھے ہم، وہاں خطبہ تھا، تو اس سے پہلے والے جمعہ شاید میں نے بتایا تھا آپ کو کہ آپ تھوڑی دیر، پتہ نہیں یہاں بتایا تھا وہاں بتایا تھا، کہ آپ سوچئے قبر والوں کے بارے میں جو آپ کے میرے عزیز و اقارب فوت شدہ ہیں، اس وقت قبروں میں ہیں، کیا وہ روزہ رکھے ہوئے ہیں؟ روزہ ہم نے آج ماشاءاللہ 19واں روزہ رکھا ہوا ہے، 19 روزے ہو رہے ہیں ہمارے، ان کے روزے ہوئے، وہ روزہ رکھ سکتے؟ نہیں۔ ایک آیت پڑھ سکتے وہ جو قبر میں ہے؟ ایک آیت نہیں، کیونکہ مرا ہوا انسان کیا کر سکتا ہے؟ 1 ریال 1 روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کر سکتے ہیں؟ ایک مرتبہ زبان سے رب اغفر لی پڑھ سکتے ہیں؟ مجھ کو معاف کر دے اللہ کہہ سکتے ہیں وہ؟ نہیں۔ میں اور آپ کہہ سکتے ہیں، تو پھر کیوں نہیں کہیں ہم؟ موقع اچھا ہے، وقت کو غنیمت سمجھیں، 10 راتوں کی اہمیت ہے۔ اب ہوتا کیا دیکھیے، شروع اب کیا ہوتا ہے، دیکھیے شیطان مرا نہیں، میں نے بتایا اس سے پہلے کسی حدیث میں نہیں ہے کہ رمضان شروع ہوتے شیطان پورے مر جاتے پھر پہلی شوال سے زندہ ہو جاتے، ہے ایسا کہیں بھی نہیں، قید کر دیے جاتے ہیں یا ایسے ان کو باندھ دیا جاتا ہے، یہ الفاظ آئے ہیں حدیثوں، سلسلہ سے قید یا صفدہ، تصفید اس کو کہتے ہیں، ایسے کر دیے جاتے ہیں شیطان۔ تو یہ عربی میں الفاظ آئے ہیں احادیث میں، موت نہیں ہے ان کی۔ تو شیطان کیسے بھٹکاتا ہے دیکھیے، ایک نفس کا بھی ہوتا ہے، نفس امارہ، عید کی تیاری کرنی ہے، عید آ رہی ہے، اکثر و بیشتر آپ دیکھیں گے مارکیٹ میں مسلمان راتوں میں آخری 10 راتوں میں نظر آئیں گے آپ، اسپیشلی سو رہی ہیں یا سورہ کہف پڑھ رہی ہیں یا کیا کر رہی ہیں اس وقت نہیں معلوم۔ معزز محترم خواتین آپ کی ہماری، وہ ہمارے کنٹرول میں ہے یا ہم ان کے کنٹرول میں ہیں، سمجھ میں نہیں آتی بات۔ ان کے کنٹرول میں ہم ہے، خطبہ سنیں مسجد میں رکھ کے آؤ، چلو رات میں نکلو، دن میں نہیں نکلتی، میں روزے سے ہوں، مجھے بنانا ہے، تیاری کرنا ہے، وہ کرنا ہے، محنت کرنا ہے، تراویح کے بعد نکلیں گے۔ کب سے؟ ہفتے سے، کل سے، کیونکہ کل سے آخری دہا شروع ہو رہا ہے نا۔ تو کچھ خواتین ہوتی ہیں، بلکہ خواتین کی بات آ گئی تو میں وہ آیت بھی بتا دوں بھائی، اب لگے نہ لگے بات بولا مسئلہ ہے۔ آپ کے اللہ کہہ رہا ہے آپ لوگوں کے بعض بیویاں، بعض بچے آپ کے دشمن ہیں، ان سے بچو۔ قرآن کی آیت ہے، بعض بیویاں بعض بچے دشمن ہوتے ہیں، جی آیت ہے قرآن کی۔ اللہ تعالیٰ بیوی بھی، شادی بھی اللہ کی توفیق سے ہوتی، بچے بھی اللہ دیتا، وہ اللہ بول رہا بعض بیویاں بعض بچے دشمن ہیں، ان سے بچو۔ اب بیوی دشمن کون؟ جو آپ کو جنت سے دور کر کے جہنم میں پھینک دے، وہ بچے آپ کے دشمن ہیں جو آپ کو جنت سے دور کر کے دوزخ کی طرف بھیج دے۔ آخری راتیں آ رہی ہیں، بیویوں پر کنٹرول کنٹینیو رکھیے، نہیں ہے تو کل سے شروع کر دیجئے کنٹرول۔ نہیں آ رہا، نہ جاتے نہ جانے دیتے راتوں میں، کہاں نہیں جانے دیتے؟ بازار۔ کیوں؟ شادی کیا ہے؟ عید، کپڑے ہیں، نئے کپڑے پہننے سے عید ہوتی مثال نہیں، پرانے کپڑوں سے بھی عید ہوتی۔ میں یہی توپ پہن کر آ جاؤں، عید کے دن میری عید نہیں ہوگی، آپ یہ توپ پہنے گی نہیں ہوگی۔ خواتین کے پاس جو کپڑے ہیں اسے عید ہوتی۔
ٹھیک ہے آپ نیا کپڑا خریدیے، اللہ نے دولت دی، ٹھیک، رات میں نہیں، یہ اعلان ہونا گھر میں، رات میں نہیں، نہیں انہوں جا رہے ہو، جان دو، ہم نہیں جا رہے رات میں، نہ میں جاؤں گا نہ آپ کو جانے دوں گا، کل رات سے، یہ ذرا تھوڑا ہمت کر لیجیے، اللہ بہت بڑا ہے، انشاءاللہ نہیں جانے دیں۔ کیوں؟ دیکھیے آپ کو آپ کی بیوی سے، آپ کے بچوں سے محبت ہے، اچھا کیوں نہیں جانے دینا؟ ان کو بولنا سنیے، یہ معلوم، ان کو بھی معلوم ہے اصل، ان کو بتائیے آپ گھر میں رہیے، رات میں عبادت کیجیے، محنت کیجیے، دعائیں کیجیے، شب قدر آ رہی ہے، اس کو تلاش کرنا ہے نا، 1000 مہینوں سے بہتر رات اپن یہاں ہے، جنت میں بھی رہنا ہے ساتھ میں انشاءاللہ۔ بچوں کو بھی بتانا، ان کو اہمیت دینا، دیکھو بیٹے، دیکھو بچوں، ہم رات میں تلاش کر رہے ہیں، کس کو؟ دکان نہیں، کپڑے کی، ہم تلاش کر رہے ہیں رات میں شب قدر کو، یہ چیز ہو، واللہ سیریس کہہ رہا ہوں میں، ایسا ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ مسئول ہیں، میں اور اللہ نے مجھے اور آپ کو کہا ہے قرآن میں، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے مردو اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ۔ پچھلی جمعرات جو ہے جبیل دعویٰ سینٹر والوں نے اسی آیت پر جو ہے پورا پروگرام رکھا تھا رات میں، قوا انفسکم واہلیکم، اے مردوں سے خطاب ہے، وہ خود کو، اپنی جانوں کو، اپنے بیوی بچوں کی جانوں کو جہنم سے بچاؤ۔ تو بھائی 10 راتیں آ رہی ہیں، اللہ سے دعا کرنا، اللہ مجھ کو میری بچوں کو جہنم سے بچا دے، یا اللہ، اللہ مجھ کو میری بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچا دے، اللہ ہمیں جنت الفردوس۔ نہیں مانگنا ہے، مانگنے والی راتیں آ رہی ہیں، مانگنا چھوڑ کر آپ بازار میں کپڑے جو ہے ڈھونڈیں گے، چپل تلاش کریں گے، آپ یہ کیا ہے بھائی؟ جانا ہی ہے نا، دن میں جائیے، اگر جانا ہی ہے، میری ضروری ہے تو ٹھیک ہے، دن میں جائیے، رات نہیں، مغرب سے فجر نہیں، وہ رات ہے، اس میں سے کوئی بھی ایک رات شب قدر ہو سکتی ہے، لیلۃ القدر، ٹھیک ہے۔ چلیے آخری بات، یا آج لے لیجئے کپڑے، ابھی تو 2 دن بولا نا میں نے، 2 دن باقی ہے نا، آج کل دن لے سکتے ہیں، نہیں لیا ہو تو لے لیا ہو تو ٹھیک ہے، نہیں لیا ہو تو لے لیجئے، نہیں آج 2 دن بھی کم پڑیں گے تو ٹھیک ہے بھائی، آپ 10 دنوں میں جائیے، راتوں میں نہیں، رات میں آپ بالکل نہیں جائیے، اور فجر کے بعد بھی دکانیں کھلی رہتی ہیں، ظہر میں بھی، عصر میں بھی دکانیں کھلی رہتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کرنا کیا ہے اس میں دیکھیے، سبحان اللہ، یہ شب قدر کی رات ہے، شب قدر ہے تو آپ جانتے ہیں عشاء کی نماز، مغرب سے معاملہ شروع ہو جاتا ہے، آپ مغرب سے لے کر فجر تک یہ پوری رات ہوتی ہے، اس میں آپ کیا کیا کر سکتے ہیں؟ نمازیں پڑھیں، ٹھیک ہے، قیام اللیل، تہجد، تراویح، جو بولیں آپ، شروع رات، ابتدائی رات، رات کے آخری حصے میں، یہ قرآن کی تلاوت کریں آپ، زبردست کام، دعائیں کثرت سے کریں، تنہائی میں بیٹھ کر خوب اللہ تعالیٰ سے مانگیں، ایمان سے مانگیں، یقین سے مانگیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، زیادہ پڑھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو چلتے پھرتے پڑھ سکتے ہیں، چلتے پھرتے انسان پڑھ سکتا ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، صدقہ خیرات کریں، ٹھیک ہے، یہ کام کریں، اس کے علاوہ کوئی بھی قسم کی نیکی ہے، صلہ رحمی وغیرہ آپ کریں تو خیر انشاءاللہ ملے گا۔ جو انسان ہم میں سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں سے شامل فرما دے، 10 راتیں جاگ کر مختلف قسم کی عبادتیں کرتا ہے، انشاءاللہ شب قدر اس کو مل جائے گی۔ اچھا اور ایک بات بتانا بھول گیا، نبی علیہ السلام 20 رمضان تک سوتے بھی تھے، عبادت بھی کرتے تھے، رات میں سوتے بھی تھے، عبادت بھی کرتے تھے، جیسے ہی آخری دہا شروع ہوتا، احیا لیلہ، راتوں میں جاگتے تھے، عبادت کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو بھی، کیوں؟ تاکہ وہ بھی عبادت میں مشغول ہو جائیں۔ مجھے وہ حدیث بڑی اچھی لگتی ہے، بڑی پیاری حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اس شوہر پر، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اس مرد پر جو رات میں اٹھتا ہے تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے، قیامت، اور نماز پڑھتا ہے، اپنی بیوی کو جگاتا ہے، اٹھو جی چلو پڑھ لو تہجد، سبحان اللہ، اگر وہ نیند کے غلبے کی وجہ سے نہیں اٹھتی ہے، پانی کے چند چھینٹیں اس کے چہرے پر مارتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے اس کو دعا دی ہے۔ اللہ، آپ بولتے ہیں بھائی آپ عمرے پہ جا رہے دعا کیجئے، حج پہ جا رہے دعا کیجئے، عرفات میں یاد رکھیے، ایک دوسرے کو بولتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مل جائے گی آپ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ اور عورتوں کے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رحم فرمائے اس عورت پر، بیوی پر، جو رات میں اٹھتی ہے، قیام اللیل کرتی ہے، تہجد پڑھتی ہے، اپنے شوہر کو جگاتی ہے، نہیں اٹھتے ہیں شوہر تو پانی کے چھینٹیں ان کے چہرے پر مارتی ہے تاکہ نیند ان کی ختم ہو جائے اور وہ بھی جاگ کر تہجد پڑھ لیں۔ اللہ،
کیا شوہر، کیا بیوی، اللہ اکبر. میں اور آپ ایسے بن سکتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو پا سکتے ہیں جو نبی علیہ السلام نے اس حدیث شریف میں بیان کیا ہے. لہٰذا انسان اچھا. اسی طریقے سے علماء اکرام کہتے ہیں اگر کوئی تھوڑی سی نیپ لے لے، جیسا نیند، بھائی ہر ایک کو جاگنے کی عادت نہیں ہوتی ہے نا، اب مغرب سے فجر تک کنٹینیو جاگنا، تو اگر کوئی تھوڑا سوتا ہے اس نیت سے سوتا ہے کہ میری تھکاوٹ دور ہو جائے اور میں پوری رات خوب عبادت کروں. جیسے مثال کے طور پر، مثال بڑی اچھی لگتی ہے چیز، عمل بھی کرتا ہوں میں، اچھا لگتا ہے سال مہینہ بھر، کہ مغرب کے بعد، مغرب ہو گئی، افطار ہو گیا، اس کے بعد اگر آپ کھانا وغیرہ کھاتے ہیں، عشاء کی اذان سے پہلے نیپ جس کو کہتے ہیں، ہلکی سی نیند، 25 منٹ، آدھا گھنٹہ یا 40 منٹ، جو بھی وقت ہوتا ہے اذان سے پہلے کا، عشاء سے آپ سو جاتے ہیں تھوڑا سا تاکہ فریش ہو جائیں، آپ پوری رات عبادت کریں. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر اس نیت سے آپ سو رہے ہیں کہ اٹھ کر عبادت کرنا ہے، سونے پر بھی اجر ملے گا. عادتیں اچھی نیتوں سے عبادت بن جاتی ہیں، نیکیاں بن جاتی ہیں. نبی علیہ السلام کی حدیث دلیل ہیں، اس میں سے ایک حدیث، اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو نوالا کھلائے، تب کیوں کھلا رہا ہے بیوی کو؟ تاکہ اللہ کو راضی کرے، تو اس نوالے پر بھی اس کو اجر ملے گا. نبی علیہ السلام نے حدیثوں میں بیان فرمایا، بہت ساری حدیثیں بہرحال ہے. تو عادتیں، اگر عادت جیسے سونا عادت ہے، انسان اس لیے سوتا ہے تو تھوڑا تاکہ نیند ختم ہو جائے، فریش ہو کر میں اللہ کی بات زیادہ کروں، تلاوت زیادہ کروں، دعائیں زیادہ کروں، تو انشاءاللہ اس سونے پر بھی آپ کو اجر ملے گا، چاہے وہ مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد کسی وقت آپ سو جائیں. بہرحال اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ راتیں بڑی قیمتی ہماری زندگی میں آ رہی ہیں، پتہ نہیں دوبارہ آئیں گی نہیں آئیں گی، اس کو غنیمت سمجھنا ہے. اور جو اچھا طریقہ ہے ماشاءاللہ، یہاں پر دیکھیے عشاء کی نماز کے بعد چند رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، پڑھ لیجئے آپ، اس کے بعد چلے جائیے. جیسے مثال در اگر روٹین آپ نے بنا لیا، مغرب کے بعد سے عشاء تک تو ویسے کھانے پینے میں مصروف، یا کوئی نیپ لیتا ہے تو ٹھیک ہے. بہرحال عشاء کی نماز کے بعد آپ نے چند رکعتیں پڑھ لی، اس کے بعد گھر چلے گئے، تقریباً جو ہے میرے خیال سے 10 بجے ختم ہوتی ہے نا، 9:30 آخری راس دہے میں، 9:45 تک، 10 بجے تک آپ فارغ ہو جائیں گے. نماز عشاء پڑھ لی، عشاء کے بعد چند رکعتیں پڑھ لیے، 10 بج گئے، 10 بجے آپ چلے جائیں گے. اس کے بعد قیام اللیل کب ہے؟ مزمل رات میں کتنے بجے؟ 12:30 بجے جو ہے قیام اللیل یا تہجد پڑھی جاتی ہے، تو 12:30 تک آپ کے پاس ٹائم ہے. 10 سے 12:30 تو کتنے؟ 3.5 گھنٹے ہو گئے نا. تو 3.5 گھنٹے، 2.5 گھنٹے آپ کے پاس ہے، زیادہ نہیں ہے ٹائم. دیکھیے 2.5 گھنٹے آپ کے پاس ہے تو 2.5 گھنٹے آپ نماز پڑھیے، دو رکعت، یا تلاوت کیجیے. نمازیں تو ویسے ہی پڑھ رہے ہیں، تلاوت کیجیے، دعائیں کیجیے. پھر 12:30 کو آپ تشریف لائیے یہاں، قیام اللیل کیجیے، تہجد پڑھیے. جو آدھی مسجد ہوتی دیکھیے، فل نہیں رہتی ہو، پڑھنے آدھی رہتی ہو، کیوں؟ تراویح ہلکی رہتی ہے. یہ لمبے رہتے ہیں، وہ ٹھہرتے ہو البیک کی اس میں لمبا ٹھہرتے. وہ شاپنگ کرنے کے بعد جو خواتین کے ساتھ، خواتین بھی ٹھہرتے ہیں. ہمت دیکھیے کیسی آ جاتی ہے وہاں، مارکیٹ میں فل ہمت آ جاتی، مسجد میں ہمت ہار جاتے. تو لمبے سجدے، کیا عبادت ہوتی ہے، سبحان اللہ، مزہ آتا ہے اس عبادت کا. لمبا قیام، لمبا رکوع، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ تھا عبادت کا. لمبا قیام، لمبا رکوع، لمبا سجدہ، اللہ اکبر. یہ سجدے جنت میں لے جائیں گے بھائی. اور میں کہتا ہوں اکثر ساتھیوں سے، گھر والوں سے بھی، درد چلا جائے گا. پیروں میں درد ہوتا ہے نا قیام اللیل سے، پیروں میں درد ہوتا ہے، باڈی میں درد ہوتا ہے تھوڑا سا، تھوڑی دیر کے لیے. یہ درد چلا جائے گا، اجر باقی رہے گا. یہ درد نیکی میں ہے، اجر کے لیے ہے. یہ چلا جائے گا، نیکی اجر جائے گا نہیں، اجر باقی رہے گا جو آپ کو کل جنت میں جانے کے لیے کام میں آئے گا. لہٰذا 12:30 سے 2 بجے تک، یا جب تک بھی قیام اللیل ہوتا ہے پڑھ لیے. اس کے بعد پھر چلے گئے سحری تک جو ہے دعائیں. وبالاسحار هم يستغفرون، قرآن کی آیت میں اللہ نے فرمایا سحر کے وقت جو ہے یہ لوگ جو ہے سحر کے وقت اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اور وہ نزول الہی کا وقت ہوتا ہے. کیا وقت ہے بھائی وہ، سبحان اللہ. اگر ایسی پریپریشن انسان کر لے نا، یہ رات میں تراویح پڑھ لے اور اس کے بعد جا کر تلاوت اور دعا کر لے اور انتظار کر لے قیام اللیل کا، تہجد کا، پھر آ جائے تہجد پڑھ لے، اس کے بعد چلا جائے، پھر تھوڑی تلاوت بھی ہو اور دعائیں بھی ہوں. اس وقت دعائیں بڑی اہمیت ہوتی ہیں. اس کے بعد سحری کا وقت آ گیا، سحری کر لیا، اپنے فجر پڑھ لی، اس کے بعد تلاوت وغیرہ کر لی، عشاء وغیرہ پڑھ لیا، سو گئے. ایسی اگر ہر رات کر لینا 10 راتیں، انشاءاللہ شب قدر جو 1000 مہینوں سے بہتر والی رات ہے وہ آ جائے گی، مل جائے گی، ہم سب کو نصیب ہو جائے گی انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو پانے والا بنا دے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم سب کی اپنی ضروریات ہیں، ہر ایک کے لیے ہر ایک کی حاجتیں ہیں، اور اللہ عز و جل عطا کرنے والا ہے. لہٰذا اللہ سے مانگیں، دعائیں کریں، بخشش مانگیں، رحمتوں کو مانگیں، سلامتی مانگیں، فتنوں سے نجات مانگیں، دوزخ سے نجات مانگیں، اللہ سے جنت الفردوس مانگیں، اور جنت الفردوس مانگیں، اللہ سے نیک توفیق مانگیں.
اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے دعائیں کریں، اور جو گزر چکے ہیں ان کے لیے دعا کریں، عامۃ المسلمین کے لیے دعائیں کریں۔ اور دعا کا بہترین طریقہ یہ ہوگا کہ آپ شروع میں اللہ کی تعریف کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں، اور دل سے تنہائی میں، یہ نہیں کہ ذہن مصروف ہے، نہیں، تنہائی میں بیٹھ کر گھر میں اکیلے کمرے میں خوب اللہ سے گڑ گڑا کر دعائیں کریں، مانگیں، انشاءاللہ اللہ دے گا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ دیتا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تم کو دوں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان راتوں کو غنیمت سمجھنے کی اور اس کی قدر کرنے کی، کیونکہ لیلۃ القدر ہے تو قدر کرنی ہے بھائی، قدر کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے اور شب قدر کو پانے والا ہم سب کو بنا دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کفارۃ المجلس، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔